السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ ابھی میں آیا ہوا تھا بسنترا جرشے میں۔ یہ جو مولانا تقریر کا اس کا نام ارشد مدنی ہے، اور آپ لوگ بڑی ہی جانتے ہوں گے کہ ارشد مدنی صاحب کتنا ہی بڑی فیمس مولانا ہے۔ آپ اس کا تقریر سنیں۔ بہت دن کے بعد میں نے جمعیت علماء کے جلسے میں سفید سفید اتنی داڑیاں، ایسے لوگ، ہر ایک کی آنکھ میں انتہائی محبت بھری ہوئی ہے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بہت دن کے بعد ایسا مجمع میں نے دیکھا۔ ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ننگے سر بیٹھا ہوا، سب کے سر ڈھکے ہوئے ہیں، ٹوپیاں ہیں، 95-98% لوگوں کے داڑیاں ہیں۔ یہی جمعیت علماء ہند کی قوت ہے۔ یہی جمعیت علماء ہند کے جو اکابر تھے، انہوں نے یہی چیز ہم کو دی ہے۔ میرے دوستو، ابھی حسن آپ کے سامنے بول رہے تھے، جمعیت علماء ہند کی تاریخ 100 سالہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند 1799 میں بنی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر استاد الکل، استاد العلماء حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پہلے دلی میں 1824 میں جب حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو معلوم ہے جنازے کی نماز میں کتنے آدمی تھے؟ جانتے ہیں؟ کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں مسلمان جمع ہو سکیں ایک جگہ، تو 50 اور 6 56 مرتبہ دلی میں جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے۔ ہندوستان میں 1803 میں سب سے پہلا فتویٰ دیا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ 1803 میں فتویٰ دیا ہے کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، غلامی کو مٹانا اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا ایسا فرض ہے جیسے ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اسی طرح سے اب ہمارے اوپر ایک اور فرض ہو گیا ہے، اور وہ ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش اور جدوجہد۔ 1803 میں میرے دوستو، حضرت کے بعد حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید، حضرت شاہ نصیر الدین، حضرت شاہ نصیر الدین کے بعد حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ نصیر الدین کے مرید ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ اور جب حضرت شاہ نصیر الدین بنائے گئے قائد، حضرت سید احمد شہید اور حضرت اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس کے بعد قائد بنائے گئے حضرت شاہ نصیر الدین۔ حضرت شاہ نصیر الدین کے خلیفہ ہیں حضرت میاں جی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ حضرت شاہ نصیر الدین کے بعد حضرت حاجی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ حضرت شاہ نصیر الدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے ایک صاحب کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا آقا نے کہ اب ان سے بیعت ہو جاؤ۔ ان صاحب کو نہ حضرت حاجی صاحب جانتے ہیں، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ خواب میں شکل دکھلائی آپ نے، ہمارے آقا اور سرکار۔ یہ سلسلہ ہے جمعیت علماء ہند کا، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، جو آپ تک اور ہم تک جمعیت علماء ہند کا سلسلہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا عظیم الشان ہے، ہندوستان میں کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، سب کے سب خالی ہیں۔
آج آپ کو کون سی طاقت ہے جو اپنے گھر سے نکال لائی اس دھوپ میں، اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پہنچا دیا؟ اتنے نوجوان میلوں میل جا کر اور وہاں کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں دھوپ میں اور اپنے حالت کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ایک صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، ان سے بیعت ہوتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے استاد ہیں، پیر ہیں۔ مشرق دیوبند کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے استاد اور پیر ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا سلسلہ ہے۔ بھائی وہ باتیں مت کرو۔ اب حاجی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہاں؟ کہیں نہیں، وہ پیر صاحب مل رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دیا تھا۔ معلوم ہوا بہت 6 مہینے ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، معلوم ہوا کہ مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے حسن پور لوہاری۔ وہاں بھی ایک میاں جی رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب پیدل لوہاری پہنچے تو عصر کا وقت تھا، اور حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ عصر کا وضو کر رہے تھے مٹی کے لوٹے سے۔ جیسے ہی حاجی صاحب کی نظر پڑی، 6 مہینے ہو گئے تھے تلاش کرتے 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 کرتے، حاجی صاحب کی نظر پڑی تو چیخ ماری، زور سے چیخ ماری۔ تو معلوم ہے حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ان کی چیخ پر؟ فرمایا خواب اور خیال کی باتوں پر اتنا یقین، جو خواب دیکھا تھا انہوں نے وہی دیکھا تھا انہوں نے، اور دیکھتے ہیں تجربہ کر رہے ہیں کیا ہے۔ فرمایا کہ خواب اور خیال کی باتوں پر اتنا یقین، حاجی صاحب چیخ مارتے ہوئے دوڑے اور حضرت میاں جی نور محمد کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا۔ میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ یہ جو ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مدرسوں کا سلسلہ جو ہے، یہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ ہمارے اکابر کی 4 خصوصیات ہیں، اسی کو ہمیں پکڑنا ہے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ نمبر 1 اخلاص۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اخلاص۔ کوئی بھی کام دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے، جلسے دنیا کے لیے نہیں کرنے ہیں، جلوس دنیا کے لیے نہیں کرنے ہیں، کوئی کام صرف اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء ہند کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 استقامت، نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت، اپنی پوری زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش، اور نمبر 4 خدمت خلق، مسلمان کی نہیں، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس کی خدمت۔ وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ گائے ہے، وہ بیل ہے، جس کو ضرورت ہے مسلمان اس کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے، اور انسان یہ محسوس کرے گا کہ مجھ کو اتنی تہجد پڑھنی تھی نہیں پڑھی، نمازیں پڑھنی تھی نہیں پڑھی، روزے رکھنے تھے نہیں رکھے، حج کرنا تھا نہیں کیا، عمرے کرنے تھے نہیں کیے، کم کیے، تو وہ وہاں اللہ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دیجئے میں روزے رکھوں گا، یہ نہیں کہے گا مجھے واپس بھیج دیجئے میں تہجد پڑھوں گا، یہ نہیں کہے گا مجھے واپس بھیج دیجئے میں عمرے کروں گا، یہ نہیں کہے گا مجھے واپس بھیج دیجئے میں چلے کروں گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، وہ کہے گا اللہ سے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے واپس بھیج دیجئے میں لوگوں کے کام آؤں گا۔
آپ مجھے واپس بھیج دیجئے، میں خدمت کروں گا، آپ مجھے واپس بھیج دیجئے، میں غریبوں کو کھلاؤں گا، آپ مجھے واپس بھیج دیجئے، جو پریشان حال ہوگا اس کی مدد کروں گا۔ جمعیت علماء ہند کے اکابر یہ چار چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید، حضرت شیخ نصیر الدین، حضرت میاں جی نور محمد، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی شیخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ آپ سوچئے اخلاص کا نتیجہ، آپ دیکھیے استقامت کا نتیجہ، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ۔ آپ اس بہار میں اور اس جھارکھنڈ میں دیکھتے ہیں، ایک مدرسہ وہ ہے، ایک مدرسہ وہ ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ بتلایا تھا اس راستے پر چل رہا ہے۔ 8 چیزیں ہیں اصول ہشتگانہ، جس مدرسے نے اسے پکڑ رکھا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سمریا ہے آپ کے قریب میں، کتنا عظیم الشان مدرسہ تھا، کتنا بڑا مدرسہ تھا، آج موجود ہے۔ جب تک وہ چلتا رہا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو جمعیت علماء ہند کے بھی بڑے ہیں اور ہمارے مدرسوں کے بھی سب سے بڑے ہیں، جب تک اس راستے پر چلتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، جس دن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بربادیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ملا دیا، اس لیے پیسے کے لیے، اس لیے دنیا کے لیے، اس لیے عمارتیں بنانے کے لیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جہاں 400 طالب علم پڑھتے تھے، یہ تارا مسیح موجود ہیں، تارا مسیح پوچھ لو ان سے، یہ اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ایک طالب علم نہیں ہے، ایک کیا کیا؟ مدرسہ وہی ہے، عمارت وہی ہے، چلانے والے وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف وہ جو راستہ تھا ہمارے اکابر کا بتایا ہوا، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ لیا۔ دیکھ لیجیے ختم ہو گیا، برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بتا دو، برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ باقی ہے اپنی جگہ پر، ساری دنیا میں وہ مدرسے باقی ہیں جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ بتایا تھا اس پر چل رہے ہیں۔ آج جمعیت علماء ہند کیوں باقی ہے؟ آج جمعیت علماء ہند میدان میں موجود ہے، آج جمعیت علماء ہند کی جو قائدین ہیں ان کے اندر جو قوت ہے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے اکابر نے جو راستہ بتایا تھا اسی کو پکڑے ہوئے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ میرے دوستو، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے بعد کون؟ حضرت مولانا محمود حسن کے بعد مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون قائد بنے ہمارے؟ حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوستان کی جنگ جو لڑی ہے آزادی کی، وہ اکیلے لڑی۔ کب سے شروع کی؟ 1803، 1818، 1824، 1831، 1845، 1857، 1869، 1871۔ جب 1871 تک 100 سال تک تنہا مسلمان میدان میں رہا، تو انگریز وائسرائے جو دل وہاں رہتا تھا کلکتے میں، اس کا نام تھا لارڈ مایو۔ کیا نام تھا؟ لارڈ مایو۔ اس نے بنگال سول سروس کا ایک بڑا افسر تھا، اس کا نام تھا ڈبلو ہنٹر۔ اس کو بلایا اور اس کو بلا کے ایک سوال قائم کیا، کہا کہ کیا ہندوستانی مسلمان
سوال بنایا کیا ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب کی روح سے یعنی مذہب کی وجہ سے حکومت برطانیہ کے خلاف جہاد کرنے کے پابند ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف جہاد کریں، کھڑے ہو جائیں، باہر نکل آئیں، مر جائیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ ہنٹر کو یہ کہا کہ تم ہندوستان میں دیکھو وجہ کیا ہے آخر 100 سال ہو گئے ہیں، ایک ایک وقت میں 50 ہزار مسلمان شہید ہوا ہے۔ ڈاکٹر ٹامسن ہے دلی کا گورنر، وہ دلی کا کمشنر، 1857 میں وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو، مولوی کی۔ یہ ڈاکٹر ٹامسن لکھ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، یہ سوال قائم کیا کیا ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب کی روح سے حکومت برطانیہ ملکہ برطانیہ کے حکومت کے خلاف جہاد کرنے کے پابند ہیں؟ اس سے کہا گھومو۔ 2 سال تک اس نے پورے ملک کا دورہ کیا اور سن 1871 میں اس نے رپورٹ دے دی لارڈ میو کو۔ یہ تاریخ ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے ہمارا مذہب کہتا ہے، جیسے سور حرام ہے ہمارا مذہب کہتا ہے، اسی طرح سے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے کہ دین دشمن، ملک دشمن حکومت کے خلاف جہاد کرے اور اپنے ملک کو ان سے آزاد کرائے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اکابر، آپ کے اکابر جمعیت علماء ہند کی یہ خدمات ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی یہ جدوجہد ہے، 200 سال ہے کسی کے پاس؟ کوئی مجمع میں آ کر بتلا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے؟ آج میرا دل اتنا خوش ہے آپ کی سفید داڑھیوں کی وجہ سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کی آنکھوں میں جو محبت ہے وہ میں دیکھتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی صدارت کے بعد شیخ الاسلام والمسلمین قطب عالم سیدنا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جس دن حضرت شیخ الہند نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی تھی، اس دن شیخ الاسلام اس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر بنے تھے، اور جس دن اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت تک ورکنگ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں۔ بنیادی کام کیا ہے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ریشمی رومال تحریک کے لیے۔ میرے دوستو، اس وقت دیر ہو گئی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، بے وقت ہے، نہیں تو آپ کو میں بتلاتا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے بنیادی کام کیا کیا کیے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا۔ ابھی تو میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے جمعیت علماء ہند کا، وہ کس واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بعد ہندوستان میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگرد، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، ان کے جانے کے بعد بخاری شریف کا درس مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آج تو ہر جگہ بخاری ہو گئی۔ فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے صدر ہیں۔ کون ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں۔ میرے دوستو، ان کے بعد فدائے ملت، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں، اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ
جمعیت علماء ہند کی حفاظت کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومت سے باتیں کی، اور جہاں جو مسئلہ آیا پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے دوستو، ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جانشین شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، مفسر قرآن حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہیں آج، اور ان کے ہاتھ میں جمعیت علماء ہند کی ڈور ہے، اور ہم سب لوگ ان کے خادم ہیں، اور ان کی خدمت میں اور ان کی قیادت میں ہم کام کو بڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ سید ارشد مدنی زندہ باد، علماء ہند زندہ باد۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو، ابھی حسن نے بتلایا، ہم 3 دن پہلے لکھنؤ میں تھے، وہاں اخبار والوں نے گھیر لیا، یہ جو آج کل یہ نیا چلا ہے سوشل میڈیا، ان لوگوں نے گھیر لیا اور انہوں نے اپنی نظر میں بہت بڑا بم مارا، اور یہ کہا مولانا سے کہ صاحب 22 تاریخ کو افتتاح ہو رہا ہے رام مندر کا، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے دوستو، جس دن بابری مسجد میں رکھی گئی تھی چھوٹی چھوٹی مورتیاں، اس دن سے آج تک جمعیت علماء ہند نے لوور کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، کمشنری کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑا۔ اتفاق ایسا ہے کہ میں جب سپریم کورٹ میں مقدمہ آیا ہے تو اس کا ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی اور پورا مقدمہ لڑا، ایک ایک پیشی میں لاکھوں لاکھ روپے دیے گئے۔ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں کسی جگہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کو توڑ کر مندر بنایا گیا۔ پورے فیصلے کے 4 پارٹ ہیں اس کے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ دیکھ لیجیے، آج بھی ہے وہ فیصلہ، اس میں کسی جگہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکی کہ یہاں مندر تھی۔ کتنی محنت ہوئی، کتنی کوشش ہوئی، کتنی کھدائی ہوئی، کتنے انتظامات کیے کہ کہیں کسی جگہ کچھ مل جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہاں مندر تھا، اس کو توڑ کر بابر نے مسجد بنائی۔ کہیں نہیں، سپریم کورٹ نے ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ مندر توڑ کر مسجد بنی ہے۔ آخر میں یہ کہا ہم آستھا کی بنیاد پر، آستھا کی کیا معنی؟ عقیدت کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مسجد کو مندر بنانے کے لیے دے دیا جائے اور مسجد کے لیے ہم دوسری جگہ دے دیں گے۔ تو میرے دوستوں، یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ میں وہ کامیاب ہوئے یا آپ کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ آپ کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کے خدام، جمعیت علماء ہند کی قیادت سیاست نہیں کرتی، سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم وقت حاضر ہیں۔ ہاں، آپ ہیں اصل قوت، آپ ہیں اصل طاقت۔ اگر آپ ہیں تو جمعیت علماء ہند کے خدام جو ہیں ان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں سر گنا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں الیکشن ہوا، کس کے ساتھ زیادہ آدمی ہے وہ حکومت بنائے گا۔ تلنگانہ میں الیکشن ہوا، کس کے ساتھ زیادہ سر ہے وہ حکومت بنائے گا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ جمعیت علماء ہند کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ جمعیت علماء ہند کے قائدین کے لیے سینہ سپر ہیں، تو پھر ان کی آواز میں طاقت ہے۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی طاقت نہیں۔ ابھی مفتی شہاب الدین نے آپ سے اپیل کی ہے ممبر سازی کے لیے۔ یہی آپ کا جھارکھنڈ ہے، یہی ہزاری باغ ضلع ہے، بارے ڈی وہاں جنگل میں گاؤں ہے،
وہاں مکتب بھی ہے ٹرسٹ کا، اس وجہ سے ہمارا آنا جانا ہے۔ وہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل ہیں ڈاکٹر شعبان، انہوں نے دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹری بھی پڑھی ہے۔ ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کبھی بھی مذہبی بنیاد پر کسی کی خدمت نہیں کرتی، کبھی نہیں، انسانیت کی بنیاد۔ تو ڈاکٹر شعبان پکڑے گئے، کیونکہ اگر رات میں NCC والے آئیں گے اور کہیں گے ہمارا یہ زخمی ہے اس کا علاج کرو، تو کوئی ہے مائی کا علاج جو ہے کہتے میں علاج نہیں کروں گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ اور گولی مار دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بیچارہ علاج کر دیتا تو پولیس پکڑ کے لے گئی کہ تم دیش ویرودھی ہو۔ معلوم ہے وہ کیسے چھوٹے کہ دیش ویرودھی نہیں ہے یہ۔ ان کے پاس جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کی 5 روپے کی رسید تھی، اسی رسید کی بنیاد پر وہ رہا ہوئے، 1 سال جیل میں رہ کر آج بڑے مزے سے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جمعیت علماء ہند نے اس ملک میں سب سے پہلے 1937 میں ایک نعرہ لگایا، سب سے پہلے ملک میں نعرہ لگایا۔ کس نے؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کیا نعرہ لگایا؟ آپ بھی سن لیجیے، ہمیں معلوم نہیں ہے اپنی تاریخ۔ حضرت نے نعرہ لگایا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں۔ کیا نعرہ لگایا؟ قوم وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں۔ مجھے بتلا دیجیے، آدھار کارڈ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے؟ آدھار کارڈ ٹرائبل کو بھی دیتی ہے، آدھار کارڈ ہندو کو بھی دیتی ہے، آدھار کارڈ مسلمان کو بھی دیتی ہے، آدھار کارڈ جو لکھوپتی ہے اس کو بھی دیتی ہے، جو بازار میں مانگتا پھر رہا ہے اس کو بھی دیتی ہے۔ کیا وہ فرق ہے کسی آدھار کارڈ کا؟ بتاؤ، کوئی فرق ہے؟ ایک جیسا رنگ، ایک جیسا کاغذ، ایک جیسی تحریر، ایک جیسی ساری چیزیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ مذہبی طور پر ہم ہندوستانی ہیں یا قومی طور پر ہم ہندوستانی ہیں؟ ہماری قوم ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ یہ سب سے پہلا نعرہ کس نے لگایا ہندوستان میں؟ کس نے لگایا؟ بتاؤ۔ جمعیت علماء ہند نے، جمعیت علماء ہند کے اکابر نے، جمعیت علماء ہند کے اس وقت صدر تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے، اور نعرہ لگانے کے بعد ثابت کیا، کس چیز سے؟ قرآن سے ثابت کیا، کس چیز سے؟ حدیث شریف سے ثابت کیا، کس چیز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ثابت کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مقرر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، یہاں پرانے لوگ اگر ہوں گے تو وہ شاید جانتے ہوں گے، حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعلان کے بعد، اس نعرے کے بعد ساری ہندوستان میں آگ لگ گئی، کفر کے فتوے لگنے لگے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے برباد کر دیا، ہندوؤں کے غلام ہو گئے، یہ مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں، ہندو کو مسلمان بنا، لیکن استقامت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجدد ہے جو ہندوستان میں قومی تخیل کا، مجدد کا مطلب پہلا آدمی، مجدد ہے جو ہندوستان میں قومی تخیل کا دلائل میں جو لے کر شاہد ام الکتاب آیا۔ ام الکتاب کون سی کتاب؟ تمام کتابوں کی ماں کون ہے؟ قرآن ہے۔ دلائل میں جو لے کر شاہد ام الکتاب آیا۔ تو میرے دوستو، جمعیت علماء ہند کی یہ خدمات ہیں، جمعیت علماء ہند کی اکابر ہیں، جمعیت علماء ہند کا یہ سلسلہ ہے۔ کسی کے پاس ہے؟ ہندوستان کا جو دستور ہے، دستور سمجھتے ہو؟ دستور کو کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن۔
ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے 1937 میں 1937 میں کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے. اگر ویڈیو تھوڑا سا پسند آئے گا تو ویڈیو کرے لائک، اور چینل میں اگر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں. تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.